ہندی بخشش واسطے بلند تر صلوات۔ باہرویں آقا دی آمد و خشنودی واسطے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بسم الله الرحمن الرحيم الویل ثم الویل ثم الویل لمن شک فی فضل فاطمہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مومنین دا فرش ازات ٹر آیا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ مالک اللہ حاضرین دیاں نیک شرعی حاجات پوریاں فرماوے۔ مالک اللہ جنہاں واسطے اے بانیان نے اے فرش عزا وچھائے، بالخصوص اس خان دے جتنی افراد دنیا تے ٹرگن مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے۔ بالاخص جہاں منتظر صاحب ہن دے والدین دے مالک درجات بلند فرماوے۔ مالک اللہ بہرویں آقا دا جلد ظہور فرماوے۔ اپنے اپنے دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ میں بغیر کہیں تمہید دے بالکل مختصر ٹائم دے وچ احباب دی توجہ سے تا لطف سے اے امتیاز ہے اس پاک ممبر دا جدہ بھی آمن اللہ امدے پڑھ دے یا او اللہ دا قرآن پڑھ دے یا 14 دا فرمان پڑھ دے۔ میں تو ہارے سامنے اس نبی دا فرمان ذی شان پڑھیے جیڑا اپنی مرضی نال نہیں بولیندا، جیڑا اپنے خاندان کو دے دیے ہوئے خاندان دی فضیلت بھی بیان نہیں کریندا، بلکہ اللہ فرمیندے میرا او نبی ہے جب تک وہی نہ ہوئے زبان کو حرکت نہیں دیندا، کیونکہ میری اے جرت نہیں میں اس ذات دے فضائل سناواں، اس ذات دی زندگی سناواں جن دی اساں کنہ تک پہنچ نہیں سے سکتے۔ اس سے واسطے اے فرمان جرا سرنامہ کلام قرار دیتے، اللہ دی کلی رحمت ارشاد پہ فرمیندن ویل ہے، تباہی ہے، جہنم ہے اس شخص واسطے لمن شک فی فضل فاطمہ جہڑا میری دھی دے فضائل شک کریں دے۔ اور اے عظمت ہے پاک بی بی دی، کیا مطلب ہے کہ فضائل دے وچ شک کریں دے۔ میں تعارف اوہ سناونے جڑا اللہ دے نبی نے اپنی پاک بی بی دا فرمائے۔
پاک بیٹی دا تعارف فرمائے، فرمایا من عرفہا فقد عرفہا. توجہ تو ہے احباب دی، من عرفہا فقد عرفہا، فرمایا جڑے جان دے وے ومن لم یعرفہا، جڑے نیوے جان دے میں تو کو دساواں کہ میری دھی کس عظمت دی مالک ہے. فرمایا ومن لم یعرفہا وحیا فاطمہ بنت محمد. لوگوں پہلی فضیلت ہے کوئی عام انسان دی دھی نہیں، میں محمد دی دھی ہے. فرمایا وحیا بضعۃ منی، دوسرا تعارف فرمایا لوگوں بطول میں نبی دا حصہ ہے. جدہ اللہ دا نبی نے اے فرما دیتا کہ بطول میرا حصہ ہے تا وط گل رشتہ داری تو ود گئی، اس تو گزر گئی. کیا مطلب مولا اے کیوں پہ فرمیندے وے کہ بطول میرا حصہ ہے؟ اس واسطے پہ فرمیندے نے کہ اے لوگو جہڑا بندہ میری بطول دے فضائل چ شک کریں دے، اس مراد ہے ایمیں آکھو میری نبوت اور ولایت دے وچ شک کریں دے. اور تعارف بیٹے فرمیندے نے وحیا قلبی، لوگو میں محمد دے دل دا نام میری بیٹی ہے. اس تو بعد فرمایا وحیا روحی اللتی بین جنبیہا، لوگو او روح جس روح تو بغیر انسان نہیں رہندا، انسان مردہ بن ویندے، انسان دا نام و نشان مٹ ویندے. فرمایا وحیا روحی اللتی بین جنبیہا، اے لوگو جہڑی میرے اندر روح چل دی پئیے اس روح دا نام سیدہ کائنات ہے. ایک سنی عالم دین ہیں، کتاب دا نا ہے ینابی المودہ، انہیں اس سے حدیث کو ایک بے طریقے نقل فرمائے. توجہ ہوئے تا میں سناواں. فرمایا وحیا نور و عینی، اے لوگو میری اکھیں دا نور بطول ہے. وَسَمْرَةُ فُعَادِي وَبَحْجَةُ قَلْبِي، لوگو میرے دل دے میوے دنا، میرے دل دنا سیدہ کائنات ہے. جدہ اے بیان فرمایا اتھے بھی اکتفا نہ کیتا. اس بعد فرمایا لوگو کھولے کا نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، لوگو اللہ نے میری دھینو اس وقت خلق فرمایا، نہ جدہ زمان ہا نہ زمین ہے نہ آسمان ہا، نو اللہ نے میری دھین نور کو خلق فرمایا. تا اتھا لوگوں نے سوال کیتا فقال بعض الناس، بعض لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ فلیست انسیہ، یا رسول اللہ کیا اے تہاری دھی انسان نہیں ہے، جن سے بشر چو نہیں ہے؟ کیونکہ جدہ نور دی گل تھی تو پہلا سوال ایہو کیتا کیا اے تہاری بیٹی جن سے بشر چو نہیں؟ تو اس وقت اللہ دے نبی ارشاد فرمایا فقالا ہے فاطمہ حوراء الانسیہ، لوگو میری دھی نورانی شکل چو حور دی شکل چو انسان اللہ بنا کے بھیجیے. اے عظمت ہے اس پاک بی بی دی. اور آخری روایت دو جملے مصائب دے مہمان امسن انہاں کو سنسو، میرا ٹائم بالکل مختصر. اللہ دے نبی مسجد نبوی تشریف فرماہن، بلندتر صلوات پڑھو. مسجد نبوی اصحاب دا مجمع، اللہ دے نبی مرکز دے وچ تشریف فرماہن. میں ایویں پڑھدا رہنا جیویں 14ویں دا چن ستارے چ سوہنا لگ دے، بطول دا بابا ایویں سوہنا بیٹھا لگ دا ہا. یا ایہو منظر ہا سیدہ کائنات نورانی شکل دے وچ ملبوس مسجد چ داخل ہوئن. جدہ مسجد داخل ہوئن اللہ دے نبی تو مسند چھٹی اٹھ کے بطول دا استقبال کیتا، ہتھاں دے بوسا دیتا، ہتھاں دے بوسا دے کے آسمان دو دیکھ کے فرمایا اے لوگو میری بیٹی کائنات دے وچ زمین تے ہر مخلوق تو افضل ہے. فرمایا انصرن و شرفن و کرمن، انصر دی وجہ تو شرف دی وجہ تو کرامت دی وجہ تو مقام و منزلت جڑا میری دھی دا ہے کائنات چ کہیں دا نہیں. مولا کس طریقے
اے مقام ہے، اے عظمت ہے، اے مقام ہے۔ فرمایا جہڑا مادہ تخلیق ہے سیدہ دا او کائنات چ کسے دا نہیں۔ فرمایا اللہ نے بطول کو اپنے نور عظمت نال خلق فرمایا۔ اور اس سے واسطے آخری حدیث اللہ دی پنجویں حجت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمندن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ دی پنجویں حجت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمندن، ما تکاملت النبوہ حتی اقر بفضلها و محبتها وحی صدیقۃ الکبریٰ۔ فرمایا اس ٹائم تئیں نبی نہیں بندا، اس ٹائم تئیں رسالت نہیں ملدی جب تک میری صدیقہ کبریٰ دادی دے فضائل تے محبت دا اقرار نہ کر گھندے۔ فرمایا اس ٹائم تئیں آدم صفی اللہ نہیں بن سکدا، موسیٰ کلیم اللہ نہیں بن سکدا، عیسیٰ روح اللہ نہیں بن سکدا، اور محمد رسول اللہ نہیں بن سکدا جب تک میری دھی، جب تک صدیقۃ الکبریٰ دی فضیلت محبت دا اقرار نہ کر گھندے۔ اللہ نے اتنی عظمت دیتی، اللہ نے اتنی مقام دیتا۔ عزادارو اللہ نے قرآن چ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جو لوگ محبت منع کرنے منع محبت ہی صحیح، اللہ نے فرمایا اے نبی انہاں کو آکھ دے میں کوئی اجر رسالت نہیں منگدا، ایہو منگدا کہ میری آل دے نال مودت اور محبت کرے سن۔ عزادار تے مکانی امت کو ایہو جائیں محبت کیتی، نبی دی آل نال قبران نہیں مل دیاں۔ اجرکم علی اللہ، کوئی جنت البقیع، کوئی کربلا، کوئی ایران، پتر کتھاں دہیری کتھاں، اجرکم علی اللہ۔ میادہ رومن واسطے عزادارو ایہو جملہ کافی ہے، علی دی دھی تے شام، اجرکم علی اللہ۔ حسین دی دھی تے شمر دے تماچے، اجرکم علی اللہ۔ میں اس چند جملے اس چھوٹی بطول دے پڑھنا چاہنا۔ عزادارو بابے دے کو ہی جن دی دے رہی یا اس بطول تے ظلم شروع ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، کربلا تو گھن کے کوفہ تو گھن کے شام، جتھا شمر دا دل آدھا حسین دی دھی کو تماچے مرندہ۔ اجرکم علی اللہ، شاءاللہ کہیں کم میں نہ روو۔ ختم کر دیتا دو روایتاں، شام دا زندانے دسی ونیا کی ہو جیاں زندان ہا۔ عزادارو ظالمہ ایسی جگہ تے رکھیا جنی چھت کوئی نہ ہی، شدت گرمی دی وجہ تو علی دھیاں دے چہرے دے رنگ تبدیل تھی گئے ہاں۔ مقتل معصوم آلہ لکھ دے ایک دیں شام دا وحلے، جھولی بطول دی دھی دیئے تے حسین دی دھی جھولیے چے بیٹھیے، دیہ دیئے شام دا ویلے ہر کوئی اپنے گھر راندو پیا ویندے۔ سوال کر کے آدھیے پھپھی اماں اے لوگ کیڑے ویندے پن، کینتے ویندے پن؟ فرمایا ہر کوئی اپنے گھر راندو ویندہ پہ۔ فرمایا پھپھی اماں سارا گھر کوئی نہیں۔ فرمایا میری دھی سارا شہر مدینہ، اساں غریب الوطن ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک رات اس پاک بی بی نے اپنے بابا کو خواب وچ دکھا۔ ختم ہو گئی میری پڑھائی۔ خواب وچ کیا دکھا ہے؟ بابا خواب وچ ملن آیا ہے، حسین دی 4 سالاں دی دھی بابا بابا کر کے رونا شروع کیتا ہے۔ عزادارو میں پڑھدا پیام فقط حسین دی دھی نے رونی، ساریاں بیبیاں رونا شروع کیتا ہے۔
جدہ اے روون دی آواز محل تے پہنچیے کمینہ خواب اٹھایا دے کونے جڑا میرے خواب مخل ہویا ہے اجرکم اللہ جدہ پتہ چلا ہے حسین دیدھی بابے کو خواب ڈٹھائے بابے کو ملنا چاہنے اس سے چاہدہ اے سر گھنوان آپے چپ کروے سی اجرکم اللہ آزادارو جدہ سر گھنتے آئین اے روایت مومن آیت اللہ مومنین حرم امام رضائچ پہ پڑھ دے ہن اگر روایت سمجھ آگئی گھر تی روندہ رہ سے او آدنی اشارہ دیکھنے میں پڑھ نہیں سکدا او آدن جدہ سر گھنتے آئین امیں سر دے چھوڑی آئے اجرکم اللہ سکی دھیے بابے دا سر نہیں پہچان سگی آدھی سجاد ویر اے سر کیندے میں تو ہارے تے سوال کرنا کہڑی وجہ ہی جو او دھی جڑی سینے دا سکون نہیں کیوں سکے پیو کو نہیں پہچان سگی ازادارو کربلا تو گھن کے کوفہ تو گھن تے شام کتھیں شمر دے تماچے کتھیں کھولی دا تندور کتھیں خزران دی چھڑی ازادارو ایو جئی حالت بن چکی ہے مولا حسین دے سر دی جو سکی دھی نہیں سنیان سکی پوچھ دیئے حسین سجاد ویر ایک کہندہ سر جدہ پتہ چلے یو بابے دا سر جلدی دنال سر چاہے جھولیے چپا کے چار وین کی تینیس پہلا وین کر کے آدھے بابا اے دسا تیریاں رگا کہیں کٹیاں اجرکم اللہ دوسرا وین کر کے آدھیے بابا اے دسا تیری ڈہڑی خونال کہیں خضاب کی دیئے ازادار مقتل آدھیے ڈہڑی تے کتھیں اصغر دا خونا کتھیں اکبر دا خونا اجرکم اللہ تریجہ وین کر کے آدھیے بابا اے دسا میں کو 4 سال دی عمر چ یتیم کہیں کیتا ہے جدہ اترائے وین کیتے نا روایت آدھیے حسین دے زبانہ حرکت نہیں کیتی ہوڑا حرکت نہیں کیتی جدہ چوتھا وین کیتا ہے چوتھا وین کر کے آدھیے بابا جدہ میدان کربلا چگیا ہمیں ترائے دیند تسات پیاسا ہمیں بابا اے دسا کہیں پانی پلایا یا کوئی نام رنیے رو کے آدھے جدہ جواب ملے فرمایا میں ترائے دیند تسات پیاسا مارا گیا اجرکم اللہ ایک منزل ودھاؤ ختم پیا کرینا جدہ اے وین کی تن میں تو ہادے تو پوچھ دا اے دھی پوچھ دیئے جدہ ہون حسین جواب دیتا ہے جدہ ہون دھی حسین پوچھیا ہے فرمایا میری دھی کیویں ودی گزر دیائی بی بی ہکو جواب دیتا ہے بی بی آدھیے ہن رخ سار گوا ہائیو دھی تیری دے جڑے ظالم ظلام کمائے بابا پہلے در لہلے وات چادر لٹیاں وات خیمے یان جلائے بابا گھوڑیاں نال بھج دی رہیاں اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین